کے ذریعے سے اس کا ایک تختہ توڑا گیا تھا، اس میں بھی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ حکمت یہ تھی کہ جو کشتی صحیح سالم اگر جاتی تھی دریا کے دوسرے کنارے پر، تو وہاں جو ظالم بادشاہ تھا وہ بادشاہ کیا کرتا تھا، اس کشتی کو اپنے حوالے کر لیتا تھا، یعنی اس کو قبضہ کر لیتا تھا، اس کو لوٹ لیتا تھا اور وہ کشتی نہیں دیتا تھا۔ لیکن جب اس کشتی کے اندر میں نے عیب پیدا کر دیا اور اس کشتی کا ایک تختہ کو میں نے توڑ دیا، تو اب اب بادشاہ جو ہے اس کشتی کو نہیں لے گا، کیونکہ اس کے اندر عیب پیدا کر دیا گیا ہے۔ اب جو دوسرا سوال تھا، یعنی کیا بچے کو قتل کر دینا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے، اگرچہ تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نابالغ بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوتا تو اس کے جو والدین تھے، ماں باپ تھے، وہ بہت نیک تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، یہ عبادت گزار ان کے والدین تھے، لیکن یہ بچہ جب بڑا ہوتا تو یہ کافر بنتا، کفر و شرک میں مبتلا ہوتا، اور یہ اپنے ماں باپ کو بھی بہکاتا اور لوگوں کو بھی۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دو، اور اس بچے کی جگہ میں ان کے والدین کو دوسری اولاد عطا فرما دو۔ اب آئیے تیسرا جو واقعہ تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، تعجب اور حیرانی پیش کی، تو اس کا جواب حضرت خضر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تیسرا جو ہم لوگ بستی کے اندر داخل ہوئے تھے، جس میں سارے لوگ بخیل نظر آئے اور وہاں مہمان نوازی کرنے کو تیار نہیں تھی، بات یہ ہے کہ ہم اجرت تو لے لیتے، لیکن یہ اللہ کے طرف سے حکم تھا کہ وہاں جو دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کے سامنے میں، یعنی اسی دیوار کے پیچھے میں دو یتیم بچوں کا مال دبا ہوا تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ بستی کے لوگ اس مال کو ہڑپ لیتے اور دونوں بچوں کو محروم کر دیتے، دونوں بچوں کو ان کا مال واپس نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس دیوار کو مرمت کر دو، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو میرا کام ہے کہ اس مال کو کیسے میں ان کے حوالے کر دوں۔ اب دوستو بزرگوں، یہاں یہ واقعہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تینوں واقعات میں دیکھنے کے اعتبار سے یہ لگ رہا تھا، بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ برا کام ہے، اس کو دیکھ کر وہ مایوس ہو رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوئی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام کو اسی کام کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے، اللہ کے کارندے تھے، اللہ کے بنائے ہوئے تھے۔ جو ہم اور آپ سوچتے ہیں وہ ہماری چھوٹی سی عقل ہے، تو دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان مایوس ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی حکمت چھپی ہوئی ہے، مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ یقیناً کل کائنات کا مالک، کل کائنات کا نظام چلانے والا، پوری دنیا کو چلانے والا، پورے جہان کا چلانے والا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، جو کیا ہے؟ رب العالمین ہے، جو تمام جہان کا پالنہار ہے، جو تمام جہان کو پالنے پرورش کرنے والے ہیں، جو رب العالمین ہے، جو تمام عالم کا رب ہے۔ یہ سب اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے پہلی آیت کا ترجمہ، مثال ترجمہ، شان نزول، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مختصر میں